ایک بات آخری کہہ کے عرض کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں تبلیغی جماعت میں ایک بات مشہور ہے، میں خانپور میں سب سے بڑا تبلیغی ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خانپور کے تبلیغی مرکز کا مستقل ہوں. میری اس بات کا کوئی غلط مفہوم نہ سمجھے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. عام طور پر تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی سے روزے پہ چلا گیا تو کہتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں گیا. کہو بے شک اللہ کا راستے ہوتا ہے. دوسرا آدمی چلا جاتا ہے جی کیسے جی وہ ساتھی جماعت میں گیا ہے، ہم نصرت کرنے گئے تھے، تو 3 دن کے بعد اس کی ہجرت ختم، وہ گھر آ گیا. اسلام میں اس ہجرت و نصرت کا کوئی تصور نہیں. ایک شکل تو ہے، حقیقی ہجرت یہ ہے کہ جس نے ہجرت کی پھر وہ واپس لوٹ کے. حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے تھے، پھر آپ نے مکہ فتح کیا کہ نہیں کیا؟ زور سے بولو. فتح مکہ کے بعد حضور کہہ سکتے تھے نا میرے ابے کا گھر بھی یہی ہے، اماں کا گھر بھی یہی ہے، دادے کا گھر بھی یہی ہے، جناب خدیجہ کا گھر بھی یہی ہے، میرا نکاح بھی یہاں پر ہوا تھا، یہ تو میرا مولد بھی یہی ہے، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. حضور ہجرت کے بعد پھر واپس مدینے ہی گئے، مکے میں رہنا آپ نے پسند نہ فرمایا. صرف حج کے لیے آئے، صرف عمرے کے لیے آئے، صرف مکہ فتح کرنے کے لیے آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہجرت کر کے جائے حقیقی ہجرت وہ ہے جو مستقل جائے. انصار نے نصرت کی، جن صحابہ نے نصرت کی ان کی زندگی عجیب تھی کہ حضور نے مواخات کا سلسلہ بنایا، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری. اب مہاجر اپنے انصاری بھائی مہاجر کو کہتا تھا بھائی تیرے بیوی بچے تھے؟ جی تھے. رشتہ دار تھے؟ تھے. اب کہنے کے سب چھوٹ گئے. بیوی ابو جہل نے چھین دی تھی، بچے وہ کافروں نے ان سے چھین دیے تھے. اب وہ انصاری اپنے مہاجر کو کہتا ہے میری 2 دکانیں ہیں، ایک تو لے دے ایک میں لے دے. یوں نہیں کہ ایک ٹائم کی روٹی دے دی تو نصرت ہو گئی، دکان دے دی ہے، مکان دے دیا ہے، زمین دے دی ہے. انسانی تاریخ میں شاید ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ ایک انصاری اپنے مہاجر کو کہتا ہے میری 2 بیوی ہیں، میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں. ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا. میری بیوی کو دیکھ، اگر تجھے وہ اچھی اور بھلی لگے، ان میں سے جو تجھے اچھی لگے مجھے بتانا، میں اپنی اس بیوی کو تیار کروں گا، پھر اسے طلاق دوں گا، وہ عدت گزارے گی، تم مجھ سے نکاح کرنا تاکہ میرا گھر بھی آباد رہے، تیرا گھر بھی آباد رہے. یہ ہے وہ اسلام میں نصرت. اب میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یہ حقیقی ہجرت اور نصرت اب بھی اس دور میں اس کی کوئی عملی شکل ہے. میں قسم کھاؤں تو حارث کا وہ دینی بتا نہیں. کیا مطلب 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، ہم مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، پڑھتے پڑھتے وہ 20 سال 22 سال 25 سال کا ہو جاتا ہے. پڑھ کر فارغ ہوا ہے، مولانا ارشاد صاحب نے کہا، مولانا عبدالغنی نے کہا، استاد نے کہا، شیخ الحدیث نے کہا بیٹے تمہارے لیے یہاں جگہ نہیں ہے، میں نے تیرے لیے جگہ کا انتخاب کیا، تو سیالکوٹ چلا جا، تو کراچی چلا جا، تو لاہور چلا جا. وہ اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں چلا جاتا ہے، رہتا وہی ہے، شادی وہاں ہوتی ہے، بچے وہاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فوت وہاں ہوتا ہے، دفن وہاں ہوتا ہے. آج بھی ہمارے مدارس کے بڑے بڑے شیوخ مولانا خیر محمد جہلندر سے آئے تھے، وہاں سے چھوڑ کے آئے، ملتان میں رہے، آج ان کی قبر وہی ہے، ان کی نسلیں وہی ہیں، ان کا خاندان وہی ہے. سید پنڈوری سرحد سے چلے تھے، کراچی میں آ کے بیٹھے، زندگی وہاں گزاری، قبر وہاں پر ہے. کسی بھی ایک عالم کا سترہ آپ تلاش کریں، جو جہاں پر ہے مقامی طور پر وہ وہاں کا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے ہجرت کر کے وہ وہاں پہ آیا ہے، زندگی ہم لوگوں نے گزار دی. یہ مدارس میں پڑھنے والے ہجرت کرتے ہیں، آپ معاونین ان کی نصرت کرتے ہیں. اس ہجرت اور نصرت سے دین پھیلتا ہے. میں نے اپنی گفتگو مکمل کر دی ہے، بچوں کی دستار بندی بھی ہونی ہے. ہجرت والے تو محنت کر کے پڑھ رہے ہیں، اب آپ جتنے بیٹھے ہیں اپنی اپنی نصرت دکھائیں. رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ کا مہینہ، عشر بھی آپ نے دینا ہے،
صدقۃ الفطر کا موسم بھی آ رہا ہے، اپنا اپنا حصہ ہمیشہ اس ادارے کو دیتے ہو، بغیر کسی تکلف کے آپ حضرات ہمت کر کے اپنا نام دینا شروع کریں، جلدی سے بغیر کسی تکلف کے۔ ہر دوست لکھوائے، اندر بھی باہر بھی، کہنا نہ پڑے۔